14واں باب دوسری اور تیسری آیت۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یوحنا رسول مکاشفہ کی کتاب لکھتے وقت مختلف قسم کی آوازیں سنا کرتا تھا، مثلاً فرشتہ کی آواز، نرسنگے کی آواز، عقاب کے اڑنے کی آواز، ببر کی آواز وغیرہ، لیکن ایک آواز جو اسے اکثر اوقات آسمان سے آتی ہوئی سنائی دیتی تھی وہ خداوند یسوع مسیح کی تھی، جو مختلف باتیں سمجھانے کے لیے یوحنا رسول سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یہاں اس آیت میں یوحنا سے کوئی ہم کلام نہیں ہوا، اس لیے یہ آواز خداوند مسیح کی نہیں ہے، بلکہ وہ کسی بڑی جماعت کی آواز ہے اور بہت سے بربط نوازوں کے بربط بجانے کی آواز ہے۔ بربط کو عبرانی میں کفور کہتے ہیں اور بائبل میں تقریباً 42 دفعہ مذکور ہے۔ یہ ایک نہایت قدیم تاردار ساز ہے جو مضراب سے بجایا جاتا ہے۔ سلیمان بادشاہ نے ہیکل کے لیے چندن کی لکڑی کی بربطیں بنوائیں۔ یہ خوشی کا ساز تصور کیا جاتا تھا، اس لیے یہودیوں نے دوران اسیری اسے بجانے سے انکار کر دیا۔ داؤد بربط بجایا کرتا تھا اور ساؤل کے علاج کے لیے بھی داؤد نے بربط کا استعمال کیا۔ یہ بربط نواز کون تھے؟ اس کا ذکر نہ دوسری آیت میں کیا گیا ہے اور نہ تیسری میں۔ یہ بربط نواز نہ 4 جاندار ہو سکتے ہیں، نہ 24 بزرگ، کیونکہ وہ تو گیت سننے والوں میں سے ہیں۔ 1,44,000 شخص بھی گیت سننے والوں میں سے ہیں، کیونکہ ان کے گیت سیکھنے کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کوئی اور گروپ ہے، اور ان کا حال ہم اگلے باب میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ وہ مصیبت کے زمانہ کے شہید ہیں۔ بجانے والے آسمان میں ہیں، لیکن آوازیں سیون کے پہاڑ پر سنائی دی جا رہی ہیں۔ وہ بربط نواز آسمانی دربار میں ایک نیا گیت گا رہے تھے۔ اگر زمین پر کسی بادشاہ یا ملکہ یا صدر کے سامنے گیت گانا آرٹسٹ کے لیے نہایت باعث فخر ہوتا ہے، تو قادر مطلق خدا اور اس کے دوسرے درباریوں کے سامنے گیت پیش کرنا تو نہایت ہی فخر کی بات ہے۔ تیسری آیت میں 2 صفات کا ذکر ہے۔ اول وہ دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے، یہ ماضی کا واقعہ ہے جو مکاشفہ 7 باب کی تیسری آیت میں ہوا، جب خدا نے ان کی آنکھیں کھولی کہ وہ دونوں حیوانوں کی حقیقت کو سمجھیں۔ انہوں نے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے دکھ اٹھانا قبول کیا، لیکن اس مسیح سے انکار نہ کر سکے جو ان کی خاطر مصلوب ہوا، مر گیا اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ جب عید کے موقع پر لوگ کوئی بکرا خریدتے ہیں تو وہ بکرا چنتے ہیں اور مالک کو قیمت ادا کر کے اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں۔ اس کارروائی میں پہلا کام یہ ہوا کہ قیمت ادا کی گئی، دوسرا کام ملکیت بدل گئی، تیسرا کام بکرے کا گھر یا باڑا بدل گیا۔ یہی تینوں کام اس وقت ہوتے ہیں جب خداوند مسیح گناہ گاروں کے لیے صلیب پر جان دیتے ہیں۔ یہ گناہ گاروں کی قیمت ادا ہوتی ہے۔ جو کوئی اس کفارہ پر ایمان لاتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، اس کا مالک بدل جاتا ہے۔ اب وہ انسان مسیح کا غلام بن جاتا ہے، خداوند مسیح اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اور تیسرا کام، اب وہ انسان نئے لوگوں میں یعنی نئے مالک کے گھر یعنی کلیسیا میں رہنے لگتا ہے، جہاں وہ نئی خوراک پاتا ہے، نئی تعلیم سیکھتا ہے اور نئے خاندان کی ترقی اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ پطرس رسول ایمانداروں کو یاد دلاتا ہے کہ تم سونے چاندی یا ہیرے جواہرات سے نہیں خریدے گئے، بلکہ ایک پاک، بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے خریدے گئے ہو۔ خریدے ہوئے لوگ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے لوگ چیزیں خریدتے وقت پہلے چیزیں چنتے ہیں، خداوند مسیح نے فرمایا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا۔ اب جو لوگ چنے جاتے ہیں وہ یکدم دنیا میں سے باہر نہیں بلا لیے جاتے، بلکہ وہ دنیا میں ہی رکھے جاتے ہیں۔ یہ 1,44,000 بالکل اسی طرح چنے گئے، خریدے گئے۔ انہوں نے مسیح کی گواہی کے لیے جینا اور مرنا قبول کر لیا، کیونکہ چاہے وہ جئیں یا مریں وہ خداوند مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ یہ 1,44,000 شخص اگر مخالف مسیح کے زمانہ میں زندہ رہیں تب بھی مسیح کی بادشاہی میں جائیں گے، اور اگر مر جائیں یا قتل ہو جائیں تب بھی مسیح کی بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ یہ پختہ امید ان کی زندگی کے رخ کو صحیح سمت میں قائم رکھتی ہے۔ آج کا زمانہ کلیسیا کا زمانہ ہے، ابھی مخالف مسیح کا زمانہ شروع نہیں ہوا۔ کلیسیا ابھی مسیح کے خون خریدوں سے مل کر بنتی ہے،
کلیسیا ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی، جب مکمل ہو جائے گی تو اٹھائی جائے گی۔ یہ 1,44,000 کلیسیا کا حصہ نہیں ہیں، اگرچہ وہ بھی مسیح کے خون سے خرید لیے جائیں گے۔ وہ سب مصیبت کے زمانے میں خداوند مسیح کو قبول کریں گے اور مسیح کی بادشاہی میں زندہ شامل ہوں گے، اس لیے وہ خداوند مسیح کے ساتھ کوہ سیون پر اکٹھے دکھائے گئے ہیں۔ یہ 1,44,000 شخص قدیم اسرائیل کا بقیہ ہیں۔ یہ کلیسیا کے ساتھ آسمان میں نہیں جائیں گے بلکہ زمینی برکت یعنی بادشاہی پائیں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔